بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 روزہ اسلامی عقائد کورس کا 15 عنوان ہے اہل اسلام کی خدمات، یعنی عقائد کی حفاظت و اشاعت میں عقائد کے حفاظت کرنے اور پھیلانے میں مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے قربانیاں دی اور طعنیں سنے، مصائب برداشت کی اور ہجرت کی۔ وہ سب عقائد کی وجہ سے تھی، کیونکہ اس وقت تک اعمال نہیں آئے تھے، نماز روزہ وغیرہ بہت ساری چیزیں جو بعد میں فرض ہوئی۔ اس وقت جو جھگڑا تھا وہ عقائد کا جھگڑا تھا۔ ہجرت سے پہلے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ گئے تھے، تو ہجرت سے پہلے کی جو قربانیاں ہیں وہ عقیدے کی وجہ سے تھی، اور زیادہ تر قربانیاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے وہ عقیدے کی وجہ سے دی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور 14 سالہ امت کے جو خدمات ہے اور جو قربانیاں ہے وہ عقائد کی حفاظت اور اشاعت یعنی پھیلانے میں زیادہ ہے۔ ہمارے بر صغیر یعنی اخن بھارت میں جب انگریز آیا اور اس نے مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو بدلنا چاہا، تو ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑے لوگوں نے جو قربانیاں دی ہے، انگریزوں سے لڑا ہے، ان کا بنیادی مقصد بھی عقائد کی حفاظت تھا، یعنی ان کا لڑنے کا مقصد بھی مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کی پہچان جس عقیدے سے ہوتی ہے ان عقیدوں کی حفاظت تھا۔ پہلے سرکاری مدرسوں میں دین و دنیا دونوں کی تعلیم ساتھ میں ہوتی تھی۔ انگریز نے سرکاری اسکولوں سے دین کی تعلیم کو نکال دیا، پھر مجبوراً مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مدرسہ قائم کیا دیوبند، پھر پورے ہندوستان میں مدارس کا جال بچھ گیا۔ تو یہ مدارس کا قیام جو ہوا ہے اس کا اصل مقصد بھی دین کی حفاظت ہے، عقائد کی حفاظت ہے، اسلام و ایمان کی حفاظت ہے۔ اسلام کی حفاظت عقیدے کی حفاظت ہے، مسلمانوں کی تہذیب کی حفاظت، معاشرے کی حفاظت، ان سب کی حفاظت عقیدہ و ایمان کی حفاظت سے ہوتی ہے، اور لہذا مدارس کا قیام بھی اصل مقصد عقیدے کی حفاظت ہے۔